اور انفاق کی اجر و ثواب کو بیان کیا ہے، اور پھر انسانوں سے قرضے کی بات کی ہے۔ گویا زکوٰۃ دینے کے بعد جب تک آپ اپنی سوسائٹی میں، جب تک آپ اپنے ملک میں، جب تک آپ اپنے ارد گرد دکھی اور پریشان لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو جواب دہ نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ وہ آپ نے دے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ فِی الْمَالِ لَحَقٌّ، کہ یہ جو مال ہے نا اس میں حق ہے۔ اس کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ یہ جو صاحب مال لوگ ہیں نا ان کے مالوں میں حق ہے۔ کن کے لیے؟ سائل اور محروم کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دے دو تو ٹھیک ہے، نہ دو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ لفظ حق سے تعبیر فرمایا ہے۔ حق ہے تمہارے مالوں میں کہ تم سائلین اور محرومین ان کو دو۔ اگر وہ تمہاری زکوٰۃ دینے کے بعد سائلین اور محروم لوگوں کے بنیادی حقوق اور سہولتیں ان تک نہیں پہنچتی تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارے مال میں ابھی بھی ان کا حق موجود ہے۔ صاحب ثروت لوگ جو ہیں علامہ صاحب، انہوں نے زکوٰۃ تو دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدقات بھی دینے ہیں۔ ہم اس بات سے یہی تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب صدقے کی ایک قسم جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گوشت عام طور پر چیلوں کو اور کووں کو کچھ لوگ جو ہیں وہ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کی بلائیں ٹل جائیں گی جب یہ جانور اس گوشت کو کھائیں گے۔ تو آپ اس صدقے کی قسم کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ اس جواب سے پہلے ایک حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی طرف یعنی مالی ایثار اور قربانی کی طرف، مال خرچ کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ، کہ صدقات دینے میں جلدی کیا کرو، صدقات دیتے رہا کرو اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ صدقات تمہاری زندگی میں آنے والے دکھوں کو ٹالتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان صدقہ دیتا رہے۔ یعنی ہمارے ہاں صدقہ کے ساتھ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ شاید یہ جو چیز ہم لیں گے یا کھائیں گے یہ شاید ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گی، یہ صدقہ ہے جی اس کو نہیں لینا۔ جس صدقے کو نہیں عام بندہ استعمال کر سکتا وہ صدقات واجبہ ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جو صدقات واجبہ اس کے مصرف اللہ نے بیان فرما دیے ہیں زکوٰۃ کے، کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے دینی ہے، جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اور جو صدقات نافلہ ہیں ان کی استعمال کرنے میں عام بندے کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ نے جو کنواں کھدوایا تھا یہ بھی تو صدقہ ہی ہے، اور اس کنویں کے پانی کو صحابہ بھی پیتے تھے۔ اچھا مطلب اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ساتھ ہی آتا ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر صدقے کی وہ چیز آپ کھائیں گے یا صدقے کی وہ چیز آپ کے گھر میں آئے گی یا وہ آپ کے استعمال میں آئے گی تو وہ جو بلائیں ہیں، وہ جو مسائل ہیں، وہ جو مشکلات ہیں دوسرے بندے کی وہ آپ کی طرف آ جائیں گی، یہ بھی ایک تصور ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں صدقے کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھی صدقہ ہم نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے جو صدقے کی نیت سے کنواں کھدوایا تھا اس سے امیر و غریب سارے صحابی پانی پیتے تھے جا کر۔ تو وہ جو صدقات واجبہ ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، فقراء کی کیٹیگری میں نہیں آتے، مساکین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، مسافر کی کیٹیگری میں نہیں آتے، مجاہد کی کیٹیگری میں نہیں آتے، غلام اگر ہے کوئی اس نے آزاد ہونا ہے تو وہ صدقہ لے سکتا ہے، جو صدقات اکٹھے کرنے والے سٹاف ہیں وہ بھی صدقہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ قرآن نے بیان کی ہیں، ان سے بچنا ہے آپ نے اگر آپ ان کیٹیگری میں نہیں آتے۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہیں، یہ جو آپ نے جو سوال کیے یہ صدقات نافلہ سے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ عام بندہ بھی جا کے کھا سکتا ہے، جا کے پی سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ ارادہ کر لیں کہ جی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں فلاں دکھ کے دور کرنے کے لیے۔ 2 قسم کے دکھ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایک وہ دکھ ہوتے ہیں جن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے،
اور ایک وہ دکھ ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں آنے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. علامہ صاحب ان دکھوں کی بات ابھی ہم کریں گے کہ وہ کون سے دکھ ہیں جن میں صدقہ جو ہمیں مدد دیتا ہے اور وہ کون سے دکھ ہیں جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہمیں جانا ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ اس پروگرام میں. ابھی وہ جو گوشت والا سوال تھا وہ اس کا جواب بھی باقی ہے اور یہ دکھوں والی جو بات ہے اس کا جواب بھی باقی ہے, لیکن یہ دونوں جواب ہمیں ملیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. جی وقفے کے بعد ہم آ چکے ہیں آپ کے پاس اور اس سوال کا جواب جو میں نے ابھی پوچھا تھا علامہ صاحب سے وقفے سے پہلے, ہم ابھی ان کا جواب دیتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کی کہ ایک دکھ ہوتا ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے, مطلب بیماری ہے, پریشانی ہے, قرض ہے, کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا. اگر آپ اس کے دور کرنے کے لیے آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی عام بندہ کھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ جو تصور ہے نا چمٹ جائیں گے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. دکھ صدقے سے دور ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصدقہ تو ترد البلا, کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی پریشانیاں مصیبتوں کو دور کرتا ہے. وہ پریشانیاں مصیبتیں جن سے آپ گزر رہے ہیں یا وہ پریشانی مصیبتیں جو اللہ کی تقدیر میں لکھی ہیں اور آپ پر آنی ہیں, اگر آپ صدقہ خیرات جاری رکھیں گے تو وہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی رہیں گی. اور اگر میں نے اپنے پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کھانا پکایا ہے یا میں نے کوئی دعوت کا اہتمام کیا ہے تو اس کو جو کھائے گا اس کو کوئی دکھ پریشانی نہیں چپٹے گی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں گوشت صدقے کی نیت سے چھتوں پر پھینکا جاتا ہے اور وہ چرند پرند آ کر کھا جاتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. میں ایک حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی زراعت کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, تو وہ پریشان نہ ہو. کس بات پر؟ کہ جی میرے کھیت سے پرندے جو ہیں وہ دانے چوگ کے جا رہے ہیں, یا کوئی جانور اندر چلا گیا ہے, اس جانور نے کچھ کھا لیا ہے. فرمایا اس سے پریشان نہ ہوا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اسلام نے جو صدقے کا تصور دیا ہے, صدقے کے اس تصور میں انسان کے مال سے یا مالی خرچ سے یا ایثار و قربانی سے فائدہ پہنچنا چاہیے مسلمانوں کو, انسانوں کو, چرند کو, پرند کو, حیوانات کو, ایون حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے. فرمایا کہ تمہارے کھیت میں جتنے کیڑے مکوڑے آ کے کھا جائیں گے, دانا چگ جائیں گے, وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اگر کوئی گوشت صدقے کی نیت سے چرند پرند کو کھلاتا ہے تو اس سے یقیناً اس کو فائدہ ہوگا. اچھا علامہ صاحب, سری جو ہے بکرے کی اور پھر کالے بکرے کی سری جو ہے یہ صدقے کے ساتھ عام طور پر ریلیٹ کی جاتی ہے, اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ چوراہوں میں وہ کالے